السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال، والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداهم أجمعين. پروردگارا بحق محمد و اہل بیتہ علیہم السلام ہمیں ان لوگوں میں قرار دینا جن کا نام اپنے امام سے وفا کرنے اور امام کی نصرت اور مدد کرنے میں تو لکھتا ہے پروردگار. ان لوگوں میں ہمارا نام نہ لکھنا کہ جو لوگ اپنے امام کو فراموش کیے ہوئے ہیں اور جن کی وجہ سے امام کا دل خون ہے اور خون روتا ہے. آئیے خود امام کیا چاہتے ہیں، خود امام کے ہی جملوں سے گفتگو کا آغاز کروں. کمال الدین کتاب میں امام کی یہ حدیث موجود ہے. امام نے فرمایا اپنے شیعوں سے مخاطب ہو کر کہ امام اپنے شیعوں سے کیا چاہتے ہیں اور امام اپنے شیعوں سے کیا انتظار رکھتے ہیں، امام کیا سوچتے ہیں ہمارے بارے میں. امام نے فرمایا اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلك فرجکم. اے میرے شیعوں، اے میرے چاہنے والوں، اگر تم محبت کا دم بھرتے ہو، تم ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو تمہیں چاہیے اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، میری فرج کے لیے، میری گشائش کے لیے اکثر الدعاء، زیادہ تر دعا کرو، زیادہ سے زیادہ دعا کرو. اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلك فرجکم، اس لیے کہ فرج کے لیے دعا کرنے میں تمہاری ہی بھلائی ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے. آپ دیکھیں اگر امام ہم سے کسی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں اور دعا کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا بھی فائدہ خود ہماری ہی طرف پلٹ رہا ہے. اس لیے کہ جب امام آئیں گے اور دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی تو اس کا بھی فائدہ دنیا ہی کو ہوگا. دنیا ایک جنت بن جائے گی امام کے ظہور کے بعد. کسی کو کسی سے خوف نہیں ہوگا، کسی کو کسی سے ڈر نہیں ہوگا. ہر جگہ بھائی چارگی، محبت اور
ہمدلی نظر آئے گی۔ خود امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چاہنے والے ہوں گے دور سے ہی امام سے رابطہ کریں گے۔ خدا کرے ہماری قوم میں وہ روایات جو معصومین سے وارد ہوئی ہے ان کو مطالعہ کرنے اور پڑھنے کی توفیق حاصل ہو، ان میں شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ امام کے ظہور کے بعد کی جو خاصیت ہے، جو اوصاف ہیں، وقت ملے تو ضرور ہر شیعہ پر ضروری فرض ہے کہ اس کو دیکھے کہ جب امام کا ظہور ہوگا دنیا کس طریقے سے جنت بن جائے گی۔ اور ہر چاہنے والا جب بھی جس وقت چاہے گا امام سے گفتگو کرے گا، جس دنیا کے جس بھی گوشے میں ہوگا، جس جگہ ہوگا، امام سے براہ راست گفتگو کر سکے گا۔ آج دنیا میں اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے پوری دنیا دیکھ لیتے ہیں۔ تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آنے کے بعد ان چیزوں کو ختم کر دیں گے؟ نہیں، اس سے کہیں گنا زیادہ علم پھیل جائے گا۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں ابھی صرف 2 حصہ علم پھیلا ہوا ہے، تو انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ چاند تک پہنچ گیا ہے، اور منٹوں میں جہاں سے چاہتا ہے اپنے پیغام پہنچا دیتا ہے، کسی کو دیکھ لیتا ہے، اور نہ جانے کتنی طرح کی عجیب و غریب چیزیں انسان نے پیدا کر دی ہے۔ یہ صرف 2 حصہ ہے، اور اس وقت جب امام آئیں گے تو علم کے جتنے بھی 72 حصے ہیں، جو جتنے بھی ہیں، وہ سب کے سب پھیل جائیں گے اور رائج ہو جائیں گے، اور دنیا میں یہ سارے علوم نشر ہو جائیں گے۔ تو سوچئے دنیا کس قدر آگے بڑھ جائے گی پھر۔ تو امام کا وجود بابرکت ہے، امام کا وجود نعمت الہی ہے، امام کا وجود ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے، مفید ہے۔ اور اس کے بعد جب اتنے علوم بڑھ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب انسان اتنی ترقی کر لے گا، لوگوں کے ذہن کھل جائیں گے، عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ اس میں یہ بھی روایت میں ہے کہ جب امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے تو چاہنے والوں کے سروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی، اور امام کے جو ناصر و مددگار ہوں گے، ایک ناصر کو 40 آدمیوں کی، 40 پہلوانوں کی قوت عطا ہوگی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگوں کو ڈرایا نہ جائے کہ اگر امام آئیں گے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، قتل و غارت ہو جائے گا اور دنیا خون میں لت پت ہو جائے گی۔ نہیں، امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی وہی محبت، وہی رافت ہے، وہی مہربانی ہے جو باقی ائمہ کے پاس تھی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ فاسدین کی اصلاح کریں گے اور ان لوگوں کو دنیا سے ختم کریں گے جن کا وجود کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جو امام کے قتل کے در پہ ہوں گے، ان لوگوں کو ختم کیا جائے گا، ہستی سے مٹا دیا جائے گا، صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن جو مومنین ہیں، یا پھر جو مستضعفین ہیں، یا پھر جو نہیں جانتے ہیں، یا جو جن کے اندر توبے کی گنجائش ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نہیں ماریں گے، ان کو نہیں قتل کریں گے۔ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام میں سراسر وہی رحمت، وہی رافت ہے جو پیغمبر اسلام کے لیے ہے، وہی اخلاق ہے جو پیغمبر اسلام کا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے تمام ائمہ کی سیرت بھی وہی سیرت ہے جو آپ کے جد نامدار پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی، کیونکہ ہمارے ائمہ وارث ہیں علوم پیغمبر اسلام کے اور آپ کے دین کے۔ تو کس طریقے سے ممکن ہے کہ آپ کی سیرت سے الگ ہو جائیں؟ نہیں، وہی راستے پر ہیں، اور انہی کا راستہ ہے جو خدا تک ہمیں پہنچاتا ہے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ صرف امام کی وہ باتیں جو جنگ سے متعلق ہے ان چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ نہیں، امام کا جب ظہور ہوگا، ظہور ہونے کے بعد بھی کچھ دن تک امام غائب رہیں گے، کیونکہ ان کو ظالمین سے خطرہ رہے گا۔ پھر بھی ایسا نہیں کہ ایک بار بس ظاہر ہو گئے تو بس ظاہر ہو جائیں گے اور سب کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں گے آگے، نہیں، بلکہ جب امام مکے میں ظہور کریں گے اور چاہنے والے دوڑتے ہوئے جائیں گے بیعت کے لیے کہ امام کے ہاتھوں پر بیعت کریں، تو پتہ چلے گا کہ امام مدینے میں ہے۔ پھر دوڑتے ہوئے کچھ لوگ جائیں گے مدینے میں، تو پتہ چلے گا کہ امام مثلا جو ہے کوفے میں ہے۔ تو ایک جگہ امام اس وقت بھی نہیں رہیں گے، مکمل ظہور کے لیے بھی کچھ عرصہ درکار ہوگا، کئی مہینے لگ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ائمہ کی رجعت ہوگی،
امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور بقیہ ائمہ کی رجعت ہوگی، اور ان لوگوں کو بھی قبروں سے اٹھایا جائے گا جو چاہتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ ہم امام کے زمانے میں ہوتے تو امام کی مدد کرتے، ان خاص مومنین کو اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ بھی امام کے انصار میں شمار ہوں گے۔ عزیزان محترم، امام کا دور ایسا دور ہوگا، امام کی جو نصرت کرنا چاہے گا، جو مدد کرنا چاہے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک چیز ہمارے ہاں ہمارے ذہنوں میں جو گردش کرتی رہتی ہے کہ جب تک 313 اصحاب امام کے ناصر و مددگار مکمل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ نہیں، وہ 313 مکمل ہو چکے ہیں۔ کچھ علامتیں ایسی ہیں ہمارے یہاں بیان کی گئی ہیں، کچھ علامتیں حتمی ہیں اور کچھ علامتیں ہیں جو حتمی نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی غیر حتمی جو علامتیں ہیں تو ممکن ہے پروردگار ان کو منصرف کر دے، لیکن جو حتمی علامتیں ہیں وہ بس چند ہیں، 5 یا 6 یا 7 ہیں۔ ان میں سے ایک ہے سفیانی کا خروج ہے، ایک ہے خسف بیدا، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک زمین ہے جو دھس جائے گی، ایک نفس زکیہ کا قتل ہے، اس طرح کی علامتیں، یہ یا پھر جو ہے یہ اس طرح کی علامتیں جو ہیں حتمی ہوں گی۔ جب تک یہ علامتیں حتمی نہ ہو جائیں، اور ندائے آسمانی ہے، یہ چیزیں حتمی ہے، یہ حتمی علامتوں میں سے ہے۔ جب یہ مکمل ہو جائے گا، یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، اس کے بعد امام اعظم علیہ السلام کا ظہور سمجھ لیجئے بہت نزدیک ہے۔ اور ہم یہ سوچ کے نہ بیٹھے رہیں کہ ابھی یہ علامتیں تو مکمل ہی نہیں ہوئی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ چلے کہ ارے فلاں علامت تو مکمل ہو چکی تھی، ہم تو اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھے، کیونکہ امام اعظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارا امر اچانک ظاہر ہوگا۔ باقی ائمہ سے بھی ہے روایت کہ ہمارا امر اچانک ظاہر ہوگا، اور اس وقت کسی کو توبہ کرنے کی فرصت نہیں ہوگی، لہذا توبے کا وقت ابھی ہے، اس وقت ہے کہ ابھی انسان توبہ کرے، مومنین ابھی توبہ کریں اور اپنے امام کے دامن سے متمسک ہو جائیں، ابھی توبہ کریں۔ کیا جو امام کے فوجی ہے، جو امام کا چاہنے والا ہے، وہ اس بات کا انتظار کرے گا کہ جب امام ظہور کریں اس وقت ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں؟ نہیں، جو فوجی ہوتا ہے وہ پہلے سے اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے تاکہ وقت پڑنے پر اپنے بادشاہ کا ساتھ دے سکے، اپنی نوکری کا حق ادا کر سکے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کو نوکر سمجھتے ہیں، امام کا غلام سمجھتے ہیں، تو ہمیں اسی وقت سے اپنے نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں اسی وقت سے، اسی لحظے سے، اسی لمحے سے ضرورت ہے کہ ہم ایک ایک قدم جو بڑھائیں وہ یہ دیکھ کے بڑھائیں کہ مرضی امام کے مطابق بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے۔ کہیں یہ ہمارے قدم بڑھانے کی وجہ سے پروردگار امام کے ظہور میں تاخیر تو نہیں کر رہا ہے، کہیں ہم سبب تو نہیں بن رہے ہیں کہ ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے، کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں سے تو نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمارے فعل کی وجہ سے کہیں ہمارے امام کا دل تو نہیں دکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، امام آنے کے بعد قتل و غارت نہیں کر دیں گے، نہیں، امام آنے کے بعد رافت و رحمت نشر کریں گے۔ یہ 313 والی مثال بڑی عجیب ہے، خاص طور سے ہمارے ہاں یہ گردش کرتی رہتی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ جب تک 313 نہیں ہو جائیں گے۔ نہیں، میں ان کے لیے ایک واقعہ یہاں پر عرض کروں، حالانکہ واقعہ عرض نہیں کرنا تھا، دوسری باتیں تھیں، لیکن وقت کم ہے تو عرض کرتا چلوں۔ ہلا، یہ جو عراق کا ایک شہر ہے جہاں کے علامہ ہلی بھی بڑے مشہور ہیں، ایک شہر ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑے عالم دین رہتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے قدیم زمانے میں جب ہلا مرکز تھا، نجف اشرف مرکز تھا، علماء کا گڑھ تھا، سارے طالب علم علماء کثیر تعداد میں، مجتہدین مراجع کرام ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اور اس کے بعد شب جمعہ ایک وقت آتی ہے، وہاں کے ایک جو بہت بڑے عالم دین، ظاہر ان کا نام تھا شیخ علی، ایک مرتبہ شب جمعہ ہے، ممبر پر جاتے ہیں، نماز کے بعد لوگ جمع ہیں، اکٹھا ہیں، اور تذکرہ کرنے لگتے ہیں امام اعظم علیہ السلام کا، کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ اب جب بڑھتے بڑھتے علامت ذکر کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچتے ہیں کہ جب 313 ہو جائیں گے تو امام ظہور کر دیں گے، تو بڑا انہیں تعجب ہوتا ہے، اور تعجب کرتے ہیں، حیران پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ 313 صحابی نہیں ہوئے، 313 یار و مددگار نہیں ہیں امام کے، جبکہ یہ تو ایک مسجد ہے، یہاں پر اتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہے۔ اسی طریقے سے ہلا میں نہ جانے کتنی مسجدیں ہیں جو آج کی شب
امام کے چاہنے والوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، گریا کر رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، امام کو یاد کر رہے ہیں. نہ جانے کتنی مسجدیں ہیں، اور یہ تو ہلا کی بات ہے. اسی طریقے سے نجف میں ہوگا، بغداد میں ہوگا، یا پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ امام کو یاد کر رہے ہوں گے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے جو امام کی نصرت کے لیے حاضر ہوں گے. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اب یہ سوچ رہے تھے، گریا کرنے لگے، فریاد کرنے لگے، اور اس وقت ممبر سے اتر کر نیچے چلے آئے. اور اترنے کے بعد جب ممبر سے نیچے آ گئے تو جب شب ہوئی، آدھی رات گزر گئی، تو ایک مرتبہ جنگل کا رخ کیا. اور رخ کرنے کے بعد بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے عزیزان محترم. جب جنگل کا رخ کیا اور جانے کے بعد ایک مرتبہ جب پہنچے ہیں وہاں پر، گڑ گڑا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں. کہا آج تو امام کو آنا ہی ہوگا، اور اپنے امام کو بلا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں یہ عالم دین. اور جب کچھ رات اور گزر گئی تو اچانک کسی کے آنے کی آہٹ کی آواز سنی. وہ شخص قریب آیا، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ ان سے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا تم سے نہیں، اپنے امام کو آواز دے رہا ہوں. کس کو بلا رہے ہو؟ کہا اپنے امام کو آواز دے رہا ہوں. کہا بتاؤ، شاید میں تمہاری مشکل حل کر سکوں. کہا نہیں، میں اپنے امام کو آواز دے رہا ہوں. ایک مرتبہ جب انہوں نے کہا امام کو آواز دے رہا ہوں، کہا تم نے پہچانا نہیں، میں ہی تمہارا امام ہوں. اور کہنے لگے اچھا تم اپنے امام کو بلانا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ جتنے بیٹھے تھے وہ امام کا ساتھ دیں گے، امام کی مدد کریں گے؟ کہا ہاں بالکل یقین ہے. تو ایک مرتبہ کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر چاہتے ہو تو تم آزما لو لوگوں کو کتنے چاہنے والے ہیں. اس شہر ہلا میں صرف 2 ایسا ہے جو دل سے مجھے چاہتا ہے اور دل سے میرا انتظار کر رہا ہے. ایک تو تم ہو، دوسرے وہ فلاں قصاب ہے جو میرا انتظار کرتا ہے اور میرے حقیقی چاہنے والوں میں سے ہے اور میرے محبوں میں سے ہے. کہا نہیں مولا، میں نے تو دیکھا ہے آپ کے نام پہ لوگ کس طریقے سے دہاڑے مار مار کے رو رہے تھے، فریاد کر رہے تھے اور آپ کا انتظار کر رہے تھے، اتنے چاہنے والے ہیں آپ کے. کہا اچھا تم اگر انتظار کا سبب جاننا چاہتے ہو اور دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میرے ناصر و مددگار میں سے ہیں یا نہیں، تو فلاں دن گھر میں اپنے تم جانا اور لوگوں کو کہنا کہ آج امام اپنی زیارت کروائیں گے، اور اس قصاب سے کہنا کہ 2 بکریاں پہلے سے لے کر اس کمرے میں چلا جائے جو تمہارے گھر کے اوپر کمرہ بنا ہوا ہے، پہلے سے وہ 2 بکریاں ساتھ لے کر آئے، وہاں پر چلا جائے. کہا اچھا مولا، یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. بڑے خوش ہو گئے. اب امام نے زیارت کا شرف بخشا. اب جب رخصت ہو گئے اور آنے کے بعد بڑی خوشی خوشی محلے میں بات جو ہے پھیلا دی کہ اب امام جو ہے اپنی زیارت کا شرف بخشنے والے ہیں. لوگوں کو جمع کیا، اپنے صحن خانہ میں اکٹھا کیا کہ فلاں دن امام اپنی زیارت کروائیں گے. اور اس قصاب کو بھی بلایا اور قصاب سے کہا کہ دیکھو امام فلاں دن زیارت کے لیے زیارت کروانے کے لیے آ رہے ہیں، اور تمہیں یہ کام کرنا ہے کہ 2 بکریاں لا کے پہلے سے چھت پر رکھنا ہے، اس کمرے میں لے جانا ہے، اور اس کے بعد امام آئیں گے زیارت کروانے کے لیے. اب لوگوں کو جب وقت آ گیا، اس دن لوگوں کو اکٹھا کیا، صحن خانہ میں لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سیڑھیوں سے چڑھ کر چھت پر گئے. بکریاں بھی آمادہ ہیں اور قصاب بھی آمادہ ہے، چھری لے کر پہنچا ہوا ہے. اب وقت آیا، دھیرے دھیرے رات ہونے لگی. جب اندھیرا ہو گیا ایک مرتبہ، تو اب لوگ انتظار کر رہے ہیں، بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب یہ شیخ علی بھی بار بار نیچے اتر رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں کہ اب امام آئیں گے، تب امام آئیں گے. اب جب کچھ دیر گزر گئی، لوگوں میں اور بے چینیاں بڑھنے لگیں، تو کیا دیکھا کہ ایک نور آیا، ایک نور وہاں سے ظاہر ہوا اور آنے کے بعد دوسرے راستے سے چھت پر پہنچا. اب جب چھت پر پہنچا تو ایک مرتبہ شیخ علی نے دیکھا کہ امام علیہ السلام آئے ہوئے ہیں. بڑے خوش ہوئے. ایک مرتبہ چاہا کہ دوڑ کے لوگوں کو بتا دیں. تو ایک مرتبہ شیخ علی کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد امام کہتے ہیں ابھی رکو. اب لوگوں سے اب ان کے بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ جلد از جلد لوگوں کو بتا دیں اور یہ قصہ تمام ہو کہ دیکھو کہ امام آ گئے ہیں اور اپنی زیارت کروانے کے لیے آ گئے ہیں، اور اب امام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنے آپ کے چاہنے والے ہیں. صحن خانہ ان کا بھرا ہوا ہے. اب امام جب اوپر تشریف لائے، ایک مرتبہ قصاب سے کہا اور شیخ علی سے کہا کہ اوپر ایک شخص کو پہلے بلاؤ، پہلے قصاب کو بلاؤ.
قصاب بھی نیچے ہی تھا. ایک مرتبہ قصاب کو اوپر بلایا گیا. قصاب جب اوپر گیا تو ایک مرتبہ اسی بھی جب امام کی زیارت ہوئی تو ایک مرتبہ امام نے حکم دیا کہ ایک بکری کو ذبح کرو. ایک بکری ذبح ہوئی اور اس کا خون نیچے ٹپکنے لگا. جو پرنالا تھا وہاں سے بہا دیا گیا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں نیچے بیٹھے ہوئے کہ تو خون ٹپک رہا ہے اوپر سے, اور قصاب ابھی اوپر گیا تھا اور یہ خون جاری ہو گیا ہے. بڑے ڈر گئے لوگ, یہ کیا ہوا؟ ہم تو امام کی زیارت کے لیے آئے تھے, اب یہ شخص اوپر گیا ہے. اب کچھ اور نہیں تھا, یہ نظارہ ہم نے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اوپر سے خون ٹپک رہا ہے, اوپر سے خون جاری ہے. بڑے گھبرائے لوگ, عجیب. پھر بھی ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمت کر کے. پھر دوسری آواز دی کہ شیخ علی تم خود آؤ. اب جب شیخ علی اوپر گئے تو پھر قصاب کو پھر امام نے حکم دیا کہ اب تم دوسری بکری ذبح کرو. اب اس قصاب نے دوسری بکری کو بھی ذبح کیا. اب جب دوسری بکری ذبح ہوئی پھر خون جاری ہو گیا پرنالے سے, پھر خون ٹپکنے لگا. اب لوگوں نے دیکھا کہ جب قصاب گیا تھا تب بھی خون بہ رہا تھا, شیخ علی آئے ہیں پھر خون بہ رہا ہے, لگتا ہے دونوں کو امام نے ذبح کر دیا ہے. اب کچھ دیر گزری تھی, اب امام نے ایک مرتبہ مسکرا کر عالم دین کی طرف دیکھا اور کہا کہ جاؤ اب دیکھو سینے خانہ میں کون بیٹھا ہوا ہے. کیا دیکھا؟ اب شیخ علی دوڑتے ہوئے گئے. امام نے کہا کہ جاؤ اب کوئی ہے تو اسے بلا لاؤ, میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. شیخ علی خوشحال ہوئے اور خوش ہونے کے بعد ایک مرتبہ دوڑے ہوئے سینے خانہ کی طرف جا ہی رہے تھے, اچانک سیڑھیوں پر پہنچے تو دیکھا اور وہیں پر کھڑے کے کھڑے رہ گئے, سوکھی لکڑی کی طرح سے خشک ہو گئے. کیا دیکھا کہ سینے خانہ میں کوئی نہیں ہے اور سب فرار کر چکے ہیں, سب بھاگ چکے ہیں. بعض کی تو چپلیں بھی چھوٹ گئی تھی. اب جب یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ بہت پریشان ہوئے اور بڑے ہی افسوس کرنے لگے, بڑے غمزدہ ہوئے کہ یہ وہ لوگ تھے جو امام کے نام پر آنسو بہا رہے تھے اور امام کو بلا رہے تھے, فریاد کر رہے تھے. شرمندہ بھی ہیں, پریشان بھی ہیں کہ اب میں امام کو بھلا کیا جواب دوں, اب امام کو کیا کہوں. میں ان لوگوں کے بھروسے میں امام کو بلا رہا تھا, میں ان لوگوں کے بھروسے پر امام سے اتنی حجت کر رہا تھا کہ نہیں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں اللہ میں. یہ لوگ اتنا گریا کر رہے تھے, اتنا فریاد کر رہے تھے اور امام کو بلا رہے تھے. اب شرمندگی کی حالت میں اب اداس چہرہ لیے ہوئے ایک مرتبہ جب پلٹے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھر وہی چہرہ, وہی امام اصغر علیہ السلام کا مسکراتا ہوا چہرہ ہے. ایک مرتبہ امام پھر کہتے ہیں مسکرا کے, اے عالم دین اتنی آب و تاب سے ہمیں نہ بلایا کرو, تم نے دیکھ لیا. وہ لوگ بھاگ گئے تھے یہ سوچ کر, اس ڈر سے کہ جو دونوں گئے ہیں تو دونوں کو امام نے ذبح کر دیا ہے. اب ایسا نہ ہو کہ ہماری باری آئے, ہم کو ایک ایک کر کے بلایا جائے اور امام ہم کو ذبح کریں. تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اے عالم دین اتنی آب و تاب سے ہمیں نہ بلایا کرو, جب تمہیں مکمل یقین ہو, بھروسہ ہو, اس وقت ہمیں بلانا اور شکوہ نہ کیا کرو. اے عالم دین دیکھا تم نے کہ کس طریقے سے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے, انہیں ہم پر یقین نہیں ہے, ان کے دماغ میں یہ ہے کہ امام آنے کے بعد قتل و غارت گری شروع کر دیں گے. بھلا بغیر کسی وجہ کے امام کیوں قتل کریں گے؟ اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے, کہ انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے, ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے, ہر شیعہ کو معلوم ہونا چاہیے, اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کسی نے گناہ کیا ہے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اس کے لیے قتل کا حکم نہیں ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. امام اصغر علیہ السلام اللہ کے مظہر میں سے ایک ہیں, اللہ کے صفات پائے جاتے ہیں. اگر اللہ رحمان و رحیم ہے, غفور و رحیم ہے, بخشنے والا ہے, تو امام اصغر علیہ السلام بھی اپنے چاہنے والوں کو بخشتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ایک والد شفیق کی طرح سے ہوتا ہے. ایک باپ کیا یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کر دے, اپنے بچے کو مار ڈالے؟ نہیں. جہاں تک باپ کے لیے ممکن ہوگا وہ اپنے بچے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرے گا کہ میرا بچہ عقاب سے بچ جائے, عذاب سے بچ جائے, اس پر کوئی ذرا سی ذرا خراش نہ آنے پائے. تو امام تو اس باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یہ دنیا کے باپ کی مثال ہے. اگر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا, مشاہدہ کیا ہوگا کہ باپ نے اگر بیٹے کو گھر سے نکال بھی دیا ہے, چھوٹا سا بیٹا ہے اس کو نکال بھی دیا ہے, لیکن اس کے دل میں یہ رہتا ہے کہ میں نے اپنے فرزند کو نکال دیا ہے, ایک بار اگر وہ فرزند لوٹ کے آیا تو پھر اسے ممکن ہے واپس لوٹا دے کہ میرے گھر سے نکل جا, لیکن پھر بھی وہ پریشان رہے گا کیونکہ آخر باپ ہے.
پھر دوبارہ فرزند آتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اگر آتا ہے تو باپ بڑھ کر اپنے بچے کو گلے سے لگا لیتا ہے کہ میرا بچہ ہے، بھلے وہ ظاہر نہ کرے لیکن اپنے فرزند کو روتا بلکتا سسکتا نہیں دے سکتا، ذرا سی مصیبت اپنے فرزند کے لیے برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو امام تو کئی گنا زیادہ محبت باپ سے کرنے والے ہیں، اپنی امت سے، اپنے چاہنے والوں سے، اور اس امت کو جو جس کو فرزند سمجھتے ہیں، تو امام کس طریقے سے چاہیں گے کہ ان کا چاہنے والا کسی مشکل میں گرفتار ہو اور امام اس کے لیے کوئی راستہ فراہم نہ کرے۔ اس کا نمونہ بہت سا ملتا ہے ائمہ کے زمانے میں کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو امام نے اس کے لیے توبہ کیا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کی ہے، اور اگر کوئی گناہ کیا ہے طلب مغفرت کے ذریعے سے واسطہ بنے ہیں اللہ کے درمیان میں، اس بندے کے درمیان میں، کہ اس کے گناہ کو معاف کر دیا جائے اور بخش دیا جائے۔ تو عزیزان محترم، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اس لیے بھی ضروری ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں تو امام کی معرفت کتنی مقدار میں ہمارے دلوں میں ہے، کتنا ہم اپنے امام کو پہچانتے ہیں؟ کیا ایک باپ کے برابر بھی اپنے امام کو سمجھتے ہیں؟ کیا جتنی ہمیں اپنے باپ کی فکر ہوتی ہے، اپنی ماں کی فکر ہوتی ہے، کیا ہمیں اپنے امام زمانہ کی فکر ہے؟ نہیں، اتنی فکر نہیں ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر اتنی فکر ہوتی تو پورے دنیا کے شیعہ، پوری دنیا کے مومنین مل کر حدیث امام صادق علیہ السلام کے مطابق امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے، اور امام کو بار بار یہ نہ کہنا پڑتا کہ زیادہ سے زیادہ میرے ظہور کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ میرے ظہور کی دعا میں تمہاری ہی بھلائی ہے، تمہاری ہی گشائش ہے۔ ہاں عزیزان محترم، وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے جو مظلوم اسی لیے کہے جاتے ہیں کہ لوگ آپ کی محبت کا دم تو بھر رہے ہیں، آپ کی چاہت، آپ سے انسیت اور الفت کا دم تو بھر رہے ہیں، لیکن جو محبت کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں کر رہے ہیں، جو الفت کا تقاضا ہے وہ پورا نہیں کر رہے ہیں عزیزان محترم۔ کیونکہ الفت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے رنگ میں ڈھل جانا چاہتا ہے، اس کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے جو اسے پسند ہو، وہ کام کرنا چاہتا ہے، اور ان چیزوں سے دور رہے گا جو اسے ناپسند ہو عزیزان محترم۔ تو اگر ہمیں امام سے محبت ہے، امام سے الفت ہے، تو یقیناً اگر دل سے محبت ہے اور وہ اس امام کو فرزند رسول سمجھتا ہے، واجب الطاعہ سمجھتا ہے کہ امام کی اطاعت بالکل اسی طریقے سے فرض ہے ہم پر جس طریقے سے رسول کی اطاعت فرض تھی، جس طریقے سے دوسرے ائمہ کی اطاعت فرض تھی، اسی طریقے سے امام زمانہ کی اطاعت بھی فرض ہے۔ اگر اس طریقے سے سمجھتا ہے تو یقیناً وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے گا اور ہر قدم پر یہ خیال رکھے گا کہیں میرے اس قدم بڑھانے کی وجہ سے امام کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، میرا قدم یہ سبب تو نہیں بن رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اگر چاہنے والا ہے تو امام کی معرفت اس لیے بھی ضروری ہے، امام سے محبت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ایک اجر رسالت کی ادائیگی بھی ہے جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اجر رسالت اگر ادا کرنا چاہتے ہو تو رسول کے اقربا سے محبت کرو، اور آج کے زمانے میں اگر کوئی مصداق ہے تو امام زمانہ علیہ السلام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي